حضرات آپ نے ڈاکٹر طاہر شبیر صاحب کا مضمون سنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہر شخص گفتگو کر سکتا ہے. اس کی ایک وجہ دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم سب لوگ جن گھرانوں میں پیدا ہو گئے وہ سارے مسلمان تھے، تو اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات، اس کے مطابق معیشت کے بارے میں، اس سماج کے بارے میں جس میں ہم رہتے رہے، جو ہم نے فیس کیا، اس کے لیے ہمارے پاس ذاتی تجربات موجود ہیں. اس پر زندگی کے ایک حصے میں آ کر ہم کبھی تبدیل ہوئے اور ہمارا انداز فکر تبدیل ہوا، ہماری سوچ تبدیل ہوئی، ہمارا مطالعہ وسیع ہوا، تو ہم نے سوشلزم کو اسٹڈی کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سوشلزم کا نظام معیشت ہے وہ بہتر ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ مضمون جو ہے بنیادی طور پہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ایک برج بنانے کی کوشش ہے، جسے میں سمجھتا ہوں. آپ نے اسے سن لیا، اس کی قرت آپ نے سماعت فرما لی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پر اچھی گفتگو کیجیے، بہترین گفتگو کیجیے، اور میں آپ سے اس پر بہت اچھی گفتگو کی توقع رکھتا ہوں. بہت شکریہ. جی میں سوچ رہا تھا کہ گفتگو کہاں سے شروع کی جائے، لیکن ہمارے انتہائی معزز اور ٹیلنٹڈ دوست طاہر شبیر صاحب نے جن الفاظ پہ اختتام کیا اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ابتدا کرنے کے الفاظ تلاشی نہیں کرنے پڑے. انہوں نے کہا میں مسلمان بھی ہوں اور کمیونسٹ بھی ہوں. واہ کیا خوبصورت الفاظ ہے. آج یقیناً حسین شمس صاحب کی شاعری بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، سنتے رہے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن آج بنیادی طور پہ میرے آنے کی وجہ یہ مضمون تھا، اس کا عنوان کہ اسلام اور سوشلزم. جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سوشلزم کا دشمن یا مخالف نہیں ہے. مختصراً یہ بات ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہ چند کا ایک بہت بڑے جانے پہچانے سینئر سوشلسٹ جو سارے ملک میں مشہور ہیں، ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو ان کے الفاظ میں یہ کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری جنریشن نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ خواہ مخواہ مذہب کو دشمن بنا لیا تھا، اور اس وجہ سے بہت ریزسٹنس پیدا ہوا اور سوشلزم صحیح پاکستان میں پرموٹ نہیں ہو سکا. تو وہ یہ بات کا حوالہ اس لیے میں نے دیا ہے کہ جو مضمون صاحب جو محترم مصنف نے جو آج مضمون پیش کیا یہ 100% اس کی یہ روح ہے، اور یہ مضمون جو ہے یہ حقیقت پہ ریسرچ جو ہے مبنی ہے. مجھے اگر اجازت ہو تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا اس کے ضمن میں کہ یہ جو اوپیم کا لفظ استعمال ہوا کہ اوپیم، یہ انہوں نے کارل مارکس نے صحیح اور یا لینن نے بعد میں استعمال کیا، یہ بھی صحیح استعمال ہوا کہ جب یہ حقیقتاً یہ جو اس وقت کلیسا کا جو صورتحال تھی اس کے رد عمل میں تھا کہ جو پادری صاحبان نے اور جیسے ہمارے اسلام میں مولوی صاحبان مذہب کو اپنے شکنجے میں لے لیتے ہیں اور پیروکاروں کو بھی اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے. بعد میں بغاوت ہوئی اور آج یورپ میں خود ان سے ملا ہوں جو لوگ بانگے توڑ کہتے ہیں کہ ہم سوشلسٹ بھی ہیں اور ہم کرسچن بھی ہیں، ہم سوشلسٹ بھی ہیں اور ہم یہودی بھی ہیں، باقاعدہ اپنے عبادت کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ. تو آج مسلمان بھی بندہ ہو سکتا ہے، سوشلسٹ اور کمیونسٹ بھی ہو سکتا ہے. میں آج ایک ایگزامپل یہاں تلاش کر کے لایا ہوں، اگر دوست چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں. ایک کسی دربار کا کوئی بہشتی دروازہ ہے اور اس میں وہ ایسے لوگ داخل ہو رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ وضو کرنا دور کی بات ہے، انہوں لگتا ہاتھ منہ بھی نہیں دھویا ہوا، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے گزریں گے تو وہ سیدھے بہشت میں جائیں گے. یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ صرف مولویوں نے اور وہ مجاوروں نے، وہ جو اوپر دربار پہ بیٹھے ہیں اپنی انکم بڑھانے کے لیے، انہوں نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے. تو اگر کارل مارکس اور لینن مذہب کے خلاف
خلاف بولے تو وہ جو مصنوعی طور پہ جو نیا مذہب بنا لیا گیا تھا وہ ان کے خلاف بولے. جو حضرت عیسیٰ کا مذہب تھا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب تھا, وہ ان کے خلاف کبھی نہیں بولے. تو میں اس مضمون کی روح کو, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو دو مثالیں میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہیں, میں صدر محترم کو دینے کی اجازت چاہتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میری نظر میں یہ سوشلزم ہے, کیونکہ وہ کیا, یہ سماجی انصاف کی بات کر رہے تھے. اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فریاب کے کنارے بھوکا ہوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار خلیفہ ہے. وہ معاشی انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ اکنامک ریسورسز ایسے تقسیم ہو کہ کتے تک بھی پہنچے, انسان تو دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی سوشلزم تھا. تو جب حضرت علی اور حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ سوشلزم کی روح ہے, وہ سوشلزم ہے, تو پھر اس سے بڑا اور اسلام کیا ہوگا. یہ وہ جو دوست صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات کہے کہ یہ اگر صحابہ کرام نہ شاید ہوتے تو شاید اسلام مکمل نہ ہو پاتا. تو پھر گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں آپ کے خطاب کی طرف آ رہا ہوں کہ آج ڈاکٹر طاہر شبیر صاحب نے یہ جو مضمون پیش کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستان پر احسان ہے اور اس مضمون کو پورے پاکستان میں پھیلایا جانا چاہیے تاکہ سوشلزم اور کمیونزم کے بارے یہ غلط فہمیاں دور ہوں کہ وہ مذہب کے مخالف. بہت شکریہ. یہ دوسرا مضمون ہے تقریباً اس کانٹیکس کا ڈاکٹر طاہر شبیر صاحب, اور اس سے پہلے وہ مذہب اور مارکسزم کے حوالے سے مضمون پیش کر چکے ہیں. یہ مضمون پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ ایک اہم سوال ہے. کیونکہ ظاہر ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر اکثریتی مذہب اسلام ہے, اور وہاں پر ایک رومرز, افواہیں سوشلزم کو لے کر, مارکسزم کو لے کر پھیلائی گئی. تو یہ اس کے رد میں ایک بڑا مدلل مضمون. لیکن جہاں پر یہ ایک مدلل مضمون ہے وہیں پر مجھے تھوڑے سے مسکنسیپشنز نظر آئے ہیں اس مضمون کے اندر, کچھ چیزوں کو لے کر, کچھ مارکسزم کو لے کر اور کچھ مذہب کو لے کر بھی. میں سب سے پہلے تو وہی جملے جس کی صرف آخری لائن کوٹ کی جاتی ہے, ریلیجن از این اوپیم فار دی پیپل, اس کے پہلے 3 سینٹینسز بولنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے ہاں جو اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے وہ انتہائی غلط کیا جاتا ہے کہ مذہب نشہ ہے. مذہب نشہ ہے اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے مذہب ایک پین کلر ہے, یعنی افہیم نہیں ہے, پین کلر ہے. اچھا, پین کلر جو ہے اس کا یعنی درد کی دوا ہے, ٹھیک ہے, یہ درد کی دوا ہے. اوپیم وہ سینس میں, کیونکہ اس کے لیے پچھلے جملے سننا ضروری ہے, میں ذرا سنا رہا ہوں. Religious suffering is at once and the same time the expression of real suffering. مذہب جس تکلیف کی دوری کی بات کرتا ہے وہ وہی تکلیف ہے جو حقیقی زندگی میں ہے. And a protest against real suffering. اور یہ احتجاج ہے مذہب جو ہے حقیقی اس پریشانی یا تکلیف کا جس کو لوگوں کو جس کا سامنا ہے. Religion is the sigh of oppressed. مذہب جو ہے وہ دبے ہوئے طبقے کی آہ ہے, یعنی اس کے اندر وہ اپنا کتھارسس کرتے ہیں. The heart of the heartless world, ایک ایسی دنیا میں مذہب دل ہے جہاں پر لوگ دل نہیں رکھتے. The soul of the soulless condition, ایک ایسی صورتحال جہاں پر روح نہیں ہے, مذہب وہاں روح ہے. یہ میں آپ ایگزیکٹ مارکس کے الفاظ. اور آخری وہ جملہ ہے اس سارے کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اٹ از دا اوپیم آف دا پیپل, یہ لوگوں کے لیے ان کی درد کی دوا ہے. اب یہاں سے میں آگے چلوں گا کہ اصل میں چاہے آپ اینگلس کو پڑھیں, چاہے آپ مارکس کو پڑھیں, کہتے کیا ہیں کہ
کہ یہ پین کلر ہے، لیکن پین کے جو محرکات ہیں، جو کلاس سسٹم ہے، اس کو جب ہم ختم کریں گے تو سوسائٹی ایک ایسی نہج پر پہنچے گی جہاں پر مذہب خود بخود ڈسزالو ہو جائے گا. مسئلہ یہاں پہ کلیئر. یہ ایگزیکٹ وہ چیز ہے جو کہ مارکسزم بتاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مذہب ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر آ کر وہ تصادم شروع ہوتا ہے جو آپ مذہب اور مارکسزم کے درمیان پیدا ہوتا ہے. اچھا، ایک تو ہوگی یہ بات. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو بیسک تھیری ہے مارکس کی کہ مذہب کیوں وہ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا مس یوز کرتا ہے کون؟ کیپٹلسٹ اینڈ اتھارٹی اور ایلیٹ، اور مس یوز کر کے وہ کلاس سسٹم جنریٹ کرتا ہے اور استحصال کرتا ہے. اور یہ وہ تھیری ہے جس کی وجہ سے مذہب کا رد یا مذہب کو ڈیزالو کرنے کی بات کی جاتی ہے. یہ بیسک فلسفہ، یہ بیسک تھیسس ہے جس کی بنیاد کے اوپر مارکس، اینگلس اور باقی تمام جو مارکسسٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں. اب یہیں سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں. مس یوز تو بہت سی چیزوں کا ہو سکتا ہے، مس یوز تو خود مارکسزم کا ہوا ہے. اب میں مثالیں دیں اور مثالیں میں ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں دوں. پہلی بات، وہ کہتے ہیں، مارکسزم کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسٹیٹ، ریاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ ودر اوے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے، جب سے یہ کہا گیا اور تب سے لے کر اب تک جہاں سوشلزم تھا وہاں پر ریاست نہ صرف پہلے سے ایکسپینڈڈ ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ اتھارٹیٹیو ہوئی، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی مس یوز کی وجہ سے. اس میں مارکسزم کا کنسیپٹ پرابلم نہیں ہے، جیسے مذہب کا پرابلم نہیں ہے. مذہب کی بیسکس کلاس سسٹم کے خلاف بات کریں، جیسے سوویت یونین اور موئس چائنا میں یہ معاملہ لینن کے زمانے میں ہوا، ٹروسکی کے زمانے میں ہوا. کیا وہاں پر اسی طرح رولنگ ایلیٹ نہیں بنی؟ اس رولنگ ایلیٹ نے ایک نئی طرح کی ہیرارکی پیدا نہیں کی. جی آپ کو موقع ملے گا ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے، آپ کو جو چانس ملے گا ان پہ بولنے کے لیے. میں تو صرف وہ سوال اٹھا رہا ہوں جو میرے جیسے طالب علم کے ذہن میں آتے ہیں. اور میں مس یوز آف مارکسزم کی بات، میں مارکسزم کو غلط نہیں کہہ رہا. اگین جیسے میں مذہب کو، بنیادی تمام مذاہب کو، جو بیسک مذاہب ہے دنیا کے، وہ تمام کے تمام مذاہب جو ہیں وہ کلاس سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ ہیرارکی کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ اوپریسڈ کے حق میں بات کرتے ہیں، اس کو اوپر اٹھانے کی بات کرتے ہیں. وینگارڈ پارٹی کیا وہ ایک ایلیٹ پارٹی نہیں بنی؟ کیا اس نے وہی کام نہیں کیا جو کسی لیول پر ہمارے ہاں فیوڈل کلاس نے کیا یا ہمارے ہاں کسی نہ کسی طرح وہ کیپٹلسٹ پارٹیز نے کیا؟ اسی طرح ہمارے جو پارٹی لیڈرز. اچھا ایک بات اور بڑھیا، میں کنٹروورسی میں تو نہیں جانا چاہتا لیکن ایک اشارہ کر کے، کیا ہمارے ہاں ایک لیڈر نے سوشلزم کا مس یوز یا یوز کر کے خود رولنگ پارٹی میں نہیں، یا رول نہیں کیا اس نے، اور پھر اس کے بعد اس نے سوشلسٹ کے ساتھ کیا کیا وہ سب کے سامنے نام نہیں لوں گا، بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہو جاتا ہے ہمارے کچھ بھائیوں کے لیے. اب آ جاتے ہیں، کیا مذہب سوشل کلاس کے لیے انقلابی کام نہیں کرتا رہا یا انقلاب نہیں لاتا رہا؟ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں 5-6 کے قریب، کہ جہاں پر مذہب ایز این انسٹیٹیوٹ، چرچ، مندر، مسجد، اسٹوپا نے سوشل کلاس ختم کرنے کے لیے انقلابی جدوجہد کی اور موومنٹ کی اور کامیابی کی. میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی تھیسس لائن کی طرف آؤں گا. یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں لیکن اس میں کچھ کانٹرڈکشنز تھے. لبریشن تھیولوجی لیٹن امریکہ میں 1960s اور 90s میں ایک موومنٹ چلتی ہے اور کیتھولک چرچ اس کو چلاتا ہے. اور کیتھولک چرچ میں گیسٹورس گوٹیریز اور آسکر جو ہے رومیرو، جو دونوں چرچ کے آرک بشپ تھے، انہوں نے یہ موومنٹ چلائی اپنے ملکوں جس میں برازیل، ایل سلواڈور، نکاراگوا اور پیرو، ان ملکوں میں جو ڈکٹیٹرشپ تھی، کلاس سسٹم تھا، اس کے خلاف، اور وہ کامیاب ہوئی.
دلت بدھسٹ موومنٹ جو انڈیا میں بی آر امبیڈکر نے چلائی، جس میں وہ کنورٹ ہوئے فرام دلت ٹو بدھسٹ، وہ بھی کلاس سسٹم اور اکنامک ایکوالٹی کے حوالے سے موومنٹ تھی، اور وہ آج تک چل رہی ہے انڈیا میں۔ سکھزم پنجاب میں ابھی بات ہو رہی تھی مغلز کی، مغل نے باقاعدہ فیوڈل کلچر کو سپورٹ کیا، اور سکھزم کی پوری موومنٹ جو تھی وہ فیوڈل کلچر کے خلاف تھی، اور سکھزم جو ہے اس میں گرو نانک کی آپ جتنے بھی شلوک پڑھ لیں وہ سوشل کلاس کے خلاف ہیں، اور اس میں خاص طور پر خالصہ ملٹری آرڈر جسے ہم کہتے ہیں وہ سوشل کلاس کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ جب بھی سکھ ریجیمنٹ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تمام مذہب کے لوگ ہیں اور ایکول اپرچونٹیز کے ساتھ۔ یہ بھی موومنٹ یہاں پر چلی ہمارے ہندوستان میں۔ اچھا جی، کرسچن ایبولیشنزم یو ایس اے اور برطانیہ میں یہ موومنٹ چلی جناب، جس میں میتھڈسٹ ایونجلیکل کرسچنز جو تھے انہوں نے چیٹل سلیوری کے خلاف، غلامی کے خلاف 19ویں صدی میں یہ باقاعدہ موومنٹ چلی، غلامی کے خلاف چلی، اور ببلیکل ریفرنسز کو یوز کرتے ہوئے چرچ کے لوگوں نے غلامی کے خلاف کی، اور انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ سے پیدا ہوا تھا، اس کو آپ غلام کیسے بنا سکتے ہیں۔ میں ایگزیکٹ ورڈ ان کے استعمال کر رہا ہوں، اور وہ لفظ ہے ان گاڈز امیج مین واز کریٹڈ۔ اور یہاں اچھا پھر آگے چل کے اسلامک سوشلزم کی جو موومنٹ چلی ایجپٹ کے اندر، عراق کے اندر، اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ، اس میں باقاعدہ مذہب کا استعمال کر کے، اور پوسٹ کلونیل جو ایلیمنٹس تھے جس میں جو ہمارے ہاں فیوڈلس تھے وہاں کے اس علاقے کے، اس کے خلاف مذہب ایز این انسٹیٹیوٹ ورک کر کے انہوں نے سوشل کلاس اور فیوڈلزم کا وہاں پر خاتمے کے لیے جدوجہد کی۔ اور آخری بات، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کور ہے سوشلزم کی، اس میں تو ایسا ہی ہے کہ اسٹیٹ بھی ڈیزالو ہوگی، مذہب بھی ڈیزالو ہوگا، اور مذہب جو ہے وہ مس یوز ہی ہوتا ہے، یہ چینج نہیں لاتا۔ اس کے اندر کانٹراڈکشن ہے، کیونکہ مذہب ایز این انسٹیٹیوٹ میں مثالیں دی ہیں، کروڑ بھی دی جا سکتی ہیں، اس میں نہ صرف ایون یہ جو ہماری دا بلیک ٹرائب کی موومنٹ چلی تھی امریکہ کے اندر 1960s 50s میں، اس کے پیچھے بھی مذہب ہے، اور مذہبی ساری انسٹیٹیوٹ موجود ہے، اور وہ جو لوگ تھے جس میں مارٹن لوتھر جونیئر کنگ اور اس کے سارے جو تھے، اس میں دیکھیں پیچھے مذہبی لوگ ہیں، اور وہ باقاعدہ ببلیکل اور اسلامک ریفرنسز کے ساتھ پیچھے ٹوپیاں پہنے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کرٹیک کرنا چاہیے کہ اگر مارکس ہی واز ناٹ اے تھیولوجسٹ، might be he was that definitely he was not a theologist، تو شاید وہ کور مذہب کی بھی نہیں سمجھتا تھا، اس طرح مذہب کی کور بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں مذہب کو مس یوز کرنے کو تو اس کو پتا تھا، لیکن مذہب ایز این انسٹیٹیوٹ کتنا طاقتور ہے، اس کو مس یوز تو کیا جا سکتا ہے، کہ وہ کتنا ریولیوشنری ہے، وہ کلاسز کو کس طرح ختم کرتا ہے۔ میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ شاید وہ کسی اس کے ذہن کے کسی کھانے میں نہیں تھا، اور اس وجہ سے یہ ایک پرابلم کی ہوئی کہ جب کوئی بندہ کور میں جا کے سوشلزم پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بہرحال اقتصادم جو ہے وہ مذہب اور سوشلزم کے درمیان موجود ہے، کیونکہ سوشلزم مذہب کو ڈیزالو کرنے کی بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذریعہ خوشی کا موقع ہے کہ بڑی دیر کے بعد اپنے سینئر دوستوں سے آج ملاقات ہو رہی ہے۔ اچھا سر، اتفاق ہے کہ ابھی میں آج 7 نیوز چینل پہ تھوڑے سے انٹرویو کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ سوال کس طرح سے آج کل پٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بڑی شد و مت سے کہ جو سوشلزم ہے، جو مارکسزم ہے، یہ مذہب کے یعنی خلاف بھی ہے، مذہب کو غلط سمجھتا ہے اور مذہب کو ختم کرتا ہے۔ جو بھی مجھ سے یہ سوال وہاں کیا گیا، جس کا بڑی خوبصورتی سے جواب دیا ہے میاں شہزاد صاحب نے۔ میں تھوڑی سی بات یہ اور کروں گا۔ مذاہب جو ہیں کوئی بھی اگر کسی اتھارٹی کو اپنے ابتدا میں ختم کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ خود اتھارٹی بن جاتی ہے۔ مذہب کی جو بنیادی فکر ہے اس میں پہلے والے صورتحال کو ختم کر کے اپنے ذریعے ایک نئی صورتحال بنانا، اور اس کے اندر لازمی طور پہ لوگوں کو اپنے جبر تلے رکھنا شامل ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔
کہ یہ جزیہ دو یا یہ کرو یا وہ کرو ورنہ پھر نہیں تو پھر تم، رفیع رضا نے بڑا کہا ہوا ہے شعر، یعنی کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ ریپلیسمنٹ ہے سوشلزم کی یا مارکسزم کی یا اس سے بہتر ہے یا اس سے زیادہ اس میں حل موجود ہے، میرا خیال ہے یہ قابل غور پہلو ایسا ہے نہیں کہ اتنا زیادہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو سوشلزم ہے جو مارکسزم ہے یہ سائنٹیفک نالج ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں معاشی بہتری کا، جبکہ مذہب ایسا کوئی ہمیں فریم ورک نہیں دیتا۔ مذہب میں آج تک چیزوں کی قیمت طے کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، مذہب میں آج تک کسی بھی چیز کے اوپر پروفٹ مارجن کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے، لوگ اس پہ بہت امیر بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کا استحصال، غلامی اس میں ختم نہیں ہوتی، اس کی صورتیں بدل جاتی ہیں، تم اس کے غلام نہیں، تم آج سے میرے غلام۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سوشلزم ہے جو مارکسزم ہے یہ سائنٹیفک نالج ہے، جبکہ مذہب جو ہے وہ سائنٹیفک نالج نہیں ہے۔ جناب